بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دین اسلام کی بنیاد بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نافرمانی کر دی جائے تو پھر انسان کا جو عمل ہے اس عمل کی رب تعالیٰ کی ہاں کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو پھر عمل چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اس عمل کی اللہ رب العالمین کی ہاں اتنا حیثیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بجا لاتے ہوئے کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا بھی خرچ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر، تو وہ اس کو معمولی نہ سمجھے۔ وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا، کھجور پوری بھی نہیں، کھجور کا آدھا ٹکڑا جب وہ روز قیامت اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور طریقہ رسول کے مطابق کیا گیا، تو اس عمل کی اس وجہ سے حیثیت ہے۔ اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عمل ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ جو بڑے اعمال ہے بھئی صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، یا پھر ساری رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا رہا کہے اور میں نیک ہوں، تو فرمایا کہ اگر راستے میں سے ایک کانٹا بھی اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی عمل ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ اگر کانٹا اٹھاتا ہے اخلاص کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اس کو اٹھا لوں، شاید کہ اس وجہ سے میری بخشش ہو جائے، تو یہ ساری رات کو بندہ کھڑا ہو کر کے قیام کرے، نماز پڑھے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مجھے یہ عمل فائدہ دے گا، چھوٹا عمل اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس کے اس عمل سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، عمل کے پیچھے نظریہ اور اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ اخلاص کیسا ہے۔ فرمایا کہ عمل کی قبولیت کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے، دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہی کیا ہے؟ گمراہی یہ ہے کہ آپ ہر خطبہ جمعہ کے اندر سماعت فرماتے رہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ گمراہی ضلالت ہے، ضلالت آگ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو فرمایا کہ تم ہرگز جہنم میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کر کے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ بہما کتاب اللہ، ایک یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، ثواب کی غرض سے پڑھے، عمل کو غرض سے پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو گمراہ ہونے سے بچائے گی۔ اور دوسرا وہ سنت رسول اللہ، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوست کیسے تھے، یار کیسے تھے، آپ علیہ السلام کی شادیاں کیسے ہوئی، یہ سارا طریقہ اسے دیکھ کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی جو سیرت دیکھی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ جب تک تم ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یا پڑھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، یا عمل چھرے سے اٹھاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ایسی قومیں ہیں جن کو اللہ ذلیل الخواہ کر دے گا، جن کو اللہ اس قرآن کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، اللہ پاک اپنی اطاعت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔